أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 ہے. حقوق کا ذکر ہو رہا ہے. سورۃ النساء حقوق کی صورت ہے. عورتوں کے حقوق کو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. گھر کے مسئلے کو کیسے بہتر بنایا جائے اس پہ بہت خصوصی توجہ دی گئی ہے. تدبیر المنزل، اپنے گھر کے سسٹم کو مؤثر اور بہتر کیسے بنائے اس پہ توجہ ہو، اس کے لیے انسان فکر مند ہو، اللہ سے دعائیں بھی مانگے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اس کا احساس بھی کرے. تو اس حوالے سے اب اس ضمن میں وراثت کا یہ سب سے پہلے یتیم کے حقوق کا ذکر فرمایا. معاشرہ آپ کے خاندان میں، رشتہ داروں میں یتیم بچی ہے، خصوصاً بچہ ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو اللہ نے ذمہ دار بنایا. پھر اس ضمن میں وراثت کے مسئلے کو اللہ نے بیان فرمایا. اب وراثت کے مسائل کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جو وراثت کے احکام ہم نے بیان کیے تمہارے لیے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم ہوتی ہے. دیکھو نمال ہے، اصل وارث تو اللہ ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. انسان چلا جاتا ہے، صبر کتنی محنت کرتا ہے، کتنی کوشش ہوتی ہے، پیسہ کون کما لیتا ہے، کہاں منتقل ہو جاتا ہے. اگر عافیت کے ساتھ معاملات کو آپ نے سیٹ کر لیا، یہ مال منتقل ہو جائے گا آپ کے بچوں کی طرف، خاندان کی طرف. اور اگر خدا نخواستہ یہی اسی طریقے سے غلط طریقوں سے کماتے رہے، جھگڑتے رہے، انجام کیا ہوتے؟ بالآخر انجام جھگڑے ہوتے. جیسے سیاست کا انجام آخر میں کیا ہے؟ جھگڑے. جو سیاست ہماری دنیا میں ہوتی ہے نا، آخری انجام جھگڑے میں. ایک اگر بہتر سسٹم بنا نہیں چلتا ہے کہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے دیکھیے یہ وراثت کے احکام. حق ہے کسی کا بہتر طریقے سے وصیت لکھو، اگر ادھار ہے اس کو واضح کرو، کسی کے ذمہ آپ کا قرض ہے واضح کرو، وراثت کے معاملات کو واضح کرو. زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی. زندگی میں انسان اپنے مال کا مالک ہے، اس کو اختیار ہے جس طرح چاہے وہ اپنے مال کی تقسیم کرے. بس دین نے یہ کہا کہ کبھی بچوں میں تقسیم کرنی ہو ایسا طریقہ کار اختیار نہ کرے جس سے فتنہ اور فساد کھڑا ہو. کوشش یہ کرو فتنوں سے بچا کرو. اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام انسان نہ کرے کہ جس کے بعد فتنہ کھڑا ہو، اس سے جھگڑا، اختلاف، بدگمانی کے دروازے کھول دیے. تو اب یہ وراثت کا ذکر اللہ نے کیا. فرمایا یہ جتنے وراثت کے احکام ہم نے بتائے، کن کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، والدہ کو کتنا ملے گا، والد کو کتنا ملے گا، شوہر، بیوی، کلالہ، سب کا ذکر ہو گیا. فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. اللہ نے تمہارے لیے حد رکھی ہے، حدود کے اندر چل کر میں رہ کے زندگی گزارو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اس کو سمجھ میں آئے گی، اس کو مانے گا. يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے ایسے باغات میں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہے گا. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نے دیکھو انسان کتنا بھی سب ہر نعمت کے لیے زوال ہے. جب انسان کی زندگی نہیں ہے تو پھر کیسے زندگی تبدیل ہوتی ہے؟ صرف انسان اکیلے میں بیٹھ کے اپنی زندگی پہ سوچے. بچپن سے لے کر
پھر ہوش و حواس سنبھالنے کے بعد سے لے کر اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، اپنی زندگی میں کتنے انقلابات آتے ہیں، کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، بالآخر انسان ڈل جاتا ہے، آزمائش میں آ جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو نہیں مانے گا، اس کو تسلیم نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کرے گا، جو حدیں اللہ نے رکھی ہے، جو اللہ نے سسٹم رکھا ہے، اس حد کے اندر رہو، ان حدود کے اندر رہو، اور جو اللہ کے حدود کو کراس کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، یدخلہ، اللہ داخل کریں گے اس کو آگ میں، خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ۔ اب دیکھیں یہ وراثت کے احکام ذکر ہو گئے، اور یہ مسلمانوں کے لیے، ویسے تو کفار بھی اپنے عمل کرے، لیکن اصولاً یہ جتنا ہے نا، یہ مسلمانوں کی زندگی میں عمل کے لیے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، مسلمان کو حکم ہے نماز پڑھا دو، کافر کو حکم یہ پہلے ایمان لاؤ پھر نماز پڑھو۔ اب اگر ایک کافر زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے گا، اس کو نماز تو اللہ کے قابل قبول نہیں ہے نا۔ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان پہلے شرط ہے، پہلے ایمان لائے گا پھر عمل کرے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حدود کو کراس کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا؟ دیکھیں ایک چیز ہے، ایک ہے اعتقاد اور ایک ہے عمل۔ ایک آدمی زندگی بھر نماز نہیں پڑھتا ہے مسلمان، اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے فاسق۔ جو بڑے گناہ میں مبتلا اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہے اس کو فاسق بولیں گے، جب مسلمان کافر نہیں بولیں گے۔ وراثت کے احکام میں ایک آدمی اس پہ عمل نہیں کرتا ہے لیکن فسق میں مبتلا ہے، لیکن اگر ایک آدمی اعتقاد رکھے کہ میں نماز کو نہیں مانتا ہوں، فرض نہیں مانتا، میں شراب کو حرام نہیں کہ سمجھتا ہوں، میں وراثت کے احکام کا قائل نہیں ہوں، عورت کا حصہ نہیں ہے، گناہ کا حصہ نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، انکار کرے۔ اعتقاد سمجھ رہے ہیں؟ دو چیزیں، ایک قرآن کا پورا خلاصہ ہم نے بتایا نا کہ پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ دو باتیں، ایک ہے ایمان، اور ایمان کا تعلق دل اور دماغ سے، ایمان کا تعلق دماغ اور دل سے، اور ایک ہے عمل صالح، نیک کام کرو، عمل صالح کا تعلق عمل سے ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی یہ سوچ رکھ کے، یہ ذہن رکھے کہ میں نماز کو فرض نہیں سمجھتا ہوں، میں شراب کو حرام نہیں مانتا ہوں، میں حج کو فرض نہیں سمجھتا ہوں، میں روزوں کو فرض نہیں سمجھتا ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی عمل نہ کرے تو وہ فاسق ہوگا۔ تو فرمایا دیکھیں یہ اللہ کی حد ہو جاتا ہے نا۔ دیکھیں بہت سارے لوگوں کی سوچ خراب ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں سود حرام نہیں، بھائی سود ہے، اب وہ بنتا ہے نہیں بنتا وہ ایک الگ چیز ہے، پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کہ سود ہے یا نہیں، جو ہو رہا ہے یا جو میں کر رہا ہوں، میں مبتلا ہوں، پہلے تو وہ سمجھ لے، پھر اگر سود ہے، اگر ایک آدمی کہتے ہیں میں سود کو حرام نہیں کہہ سمجھتا، کافر ہو جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی سود میں مبتلا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، اس کو فاسق کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے، لیکن اگر وہ کہے کہ سود حرام نہیں ہے، کافر ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ وراثت کے احکام ہیں، جو آدمی ان پر عمل نہیں کرتا وہ فاسق ہے، اور جو آدمی ان کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا تصور اس نے دماغ سے نکال دیا کہ بیٹی کا حصہ کام سے آ گیا، جہیز دے دیا اس کو، اتنا سامان کر کے میں نے دے دیا، پورا گھر بھر دیا اس کو، اتنا زیور میں نے دے دیا، اس کا وراثت ایک الگ چیز ہے۔ جو مرنے کے بعد جو مال ہو اس میں اللہ نے مخصوص ورثہ رکھے ہیں، ان ورثہ کی طرف مال منتقل ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، وراثت کسی کا انتقال ہو گیا، وراثت کی تقسیم کرنی ہے، ایک ہے وراثت کی تقسیم، ایک ہے اس کا طریقہ کار۔ وراثت تو لازم ہے،
اس سے مقرر کرنا، اس کو کیسے کرنا ہے یہ آپس میں مل بیٹھ کے، گودام ہے، دکانیں ہیں، اور کیش ہے، بہت ساری پراپرٹی بھی ہر چیز ہے، اب اس کی تقسیم سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے، کوئی چیز بک نہیں رہی، اس طرح کی رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے مل بیٹھ کے پہلے حصے متعین کر لیں، مختلف کہ فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، حصے متعین ہو گئے، اپنے پاس رکھ لیں۔ اب آہستہ آہستہ سوچتے رہے کہ اس کی تقسیم کس طرح کرنی چاہیے، اتفاق رائے سے بہتر طریقے اختیار کر لے اور اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے حدود کو کراس کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فی، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کریں گے، آگ میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے عذاب ہوگا رسوا، کل رسوا کرنے والا۔